پورے گاؤں میں کوچنگ کے طور پر یہ پہلا اسکول ہے جہاں کچھ مکتب وغیرہ ہیں جہاں پر پڑھائی ہوتی ہے شاید بہرکیف، لیکن کوچنگ کے اعتبار سے یہ پہلا اسکول ہے اس گاؤں کے اندر، جس کا افتتاح آج ہونے جا رہا ہے۔ اس افتتاحی تقریب میں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں نعتیں پڑھی گئی اور بعدہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے فاتحہ خانی ہوگی۔ اس سے پیشتر دو چار باتیں آپ کے ذہن کے خاکے میں محفوظ کر دوں کہ دور حاضر میں جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ ضرورت علم کی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے کم تعداد جس قوم کی ہے اس قوم کا نام یہودی ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والی قوم بھی یہودی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے کم بھی وہی لوگ ہیں پر ایسا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے دور دراز میں، تو کبھی کبھار راستے وغیرہ کے معاملات ہیں، جانے آنے کی دقتیں ہیں، مشقتیں ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے بہتر جو یہ اسکول ہے وہ بہتر ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے ہے کہ گاؤں میں ہی آپ اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو قابل مبارکباد اس سوچ کے لیے مناظر رضوی جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے وہ ہے، اور اس سے بڑا قابل تعریف، اس سے بڑی مبارکبادی کے لائق ہمارے بھائی، ہمارے وہ بھی چھوٹے بھائی ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی عزیزم ڈاکٹر احمد رضا ہے۔ آج مناظر رضوی نے اسکول کا افتتاح ضرور کیا ہے لیکن لائق بنایا ہے احمد رضا نے۔ تو سب سے زیادہ قابل تعریف، سب سے زیادہ مبارکبادی کے جو مستحق ہے وہ ڈاکٹر احمد رضا ہے۔ اور ایک بات ذہن کے خاکے میں کچھ باتیں کہہ دوں میں آپ سے کہ جو اسکول انہوں نے کھولا ہے یہاں 1 کلاس سے لے کر کے 11 کلاس تک کی پڑھائی ہوتی ہے، اور ان سال جو بچے، جو پڑھنے والی بچے جو یہاں پر داخلہ لیں گے، ایڈمیشن لیں گے، وہ نِشُلک لیں گے، یعنی اس سال کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، داخلہ فیس کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ، اور سب سے اہم وجہ آپ کو بتا دیں کہ گاؤں دیہات کا خیال رکھتے ہوئے 1 سے لے کر کے 8 کلاس تک کی جو فیس ہے صرف 200 روپے ہے۔ 1 سے 8 کلاس تک کی جو فیس ہے وہ صرف 200 روپے ہے۔ تعجب والی بات ہے، حقیقت بات ہے۔ اور 8، 9، 10، 11، 12 یہ سب کی جو فیس ہے، یہ سب کی فیس 500 روپے ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک کم اجرت میں بھی، کم فیس میں بھی، کم قیمت میں بھی اچھی تعلیم آپ لے سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی چیز کے لیے چلانے کے لیے ایکسپیرینس یا تجربہ کا ہونا ضروری ہے۔ جسے 7 سال کا تجربہ ہے، 5-6 سال کا تجربہ تو وہی۔ اس لیے آپ کا بچہ یا آپ کی بچی اگر یہاں پڑھے گی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ناکارہ کو اپنی بچی حوالے کریں گے یا اپنا بچہ حوالے کریں گے، بلکہ 5-6 سال پڑھانے کا تجربہ ہے، اور چریا میں کافی دنوں سے تعلیم دے ہی رہے گے۔ تو اس چیز کے لیے بھی آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارا بچہ جا رہا تو کسی ناکارہ کے بعد جا رہا ہے، اسے کیا پڑھانے کا تجربہ ہوگا، یہ کیا جانتا ہوگا، اسے پڑھانے کی کیا صلاحیت ہوگی۔ تو یہ 5-6 سال کا تجربہ بھی ہے ان کو۔ اب ایک اور بات آپ کو ذہن کے خاکے میں محفوظ کر دیں، ان کا جو انتخاب ہے وہ انتخاب یہ ہے کہ صبح جو تعلیم ہوگی وہ دینی تعلیم ہوگی، صبح کی جو تعلیم ہوگی وہ دینی تعلیم ہوگی، اور شام کی جو تعلیم ہوگی 3 سے لے کر کے 6 تک یہ دنیاوی تعلیم ہوگی۔ یہ بھی رجحان بہت اچھا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس دور میں، دور حاضر میں کامیاب وہی ہے جس کے پاس دونوں علم ہیں۔ تو صبح جو ان کا جو ادارہ مطلب اسکول چلے گا وہ صبح دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم ہوگی، اور 3 بجے سے لے کر کے 6 بجے تک یہ دنیاوی تعلیم ہوگی، جہاں اب آپ کی بچیاں، جس کلاس کی بچیاں ہوگا بتائیں، اب جب 12 تک پڑھانے کے لیے تیار ہیں تو پڑھاتے ہیں، 12 تک پڑھانے کا تجربہ ہے ان کو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اب ہماری جو بچیاں جو باہر جاتی تھی ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ حقیقت بات ہے یہاں سے 1 کلومیٹر کہیں جائیے گا، 2 کلومیٹر جائیے گا، جانے آنے میں مشقتیں بہت ہیں، طرح طرح کے لوازمات ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں، طرح طرح کی الجھنیں ہیں، طرح طرح کی سوچ ہے، طرح طرح کے نقصانات ہیں۔ تو آپ اپنی بچیوں کو یہاں مثال ان کے پاس ان کے اسکول میں ایڈمیشن دلائیں، اور جو قریب کے ہیں ان سے کہیں، کیونکہ ان سال ان کی فیس نہیں ہے ایڈمیشن کی، دوسرے اسکولوں میں تو ہے۔
تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمارے بھائی مناظر کے اس اسکول کو کامیابی عطا فرمائے. اور ان سے ہماری ایک نصیحت یہ ہے، کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے محنت اور لگن اور وقت دینا ضروری ہے. محنت اور لگن اور وقت دینا بہت ضروری ہے. یہ اگر مکمل وقت دیں گے، محنت اور لگن رہے گی، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا. اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کسی کی محنت کو اللہ رائے گا نہیں کرتا. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ محنت اور لگن رکھے، محنت اور لگن کے ساتھ اسکول چلائیں، محنت سے بچوں کو پڑھائیں. ہر بچہ بچی کو اپنی بیٹیاں سمجھے، بچے سمجھے، بھائی بھائی. یہ ہے کہ آپ محنتیں کرتے رہیے گا، آپ کی محنت اور لگن شامل رہے گی، آپ وقت دیجیے گا صحیح سے انداز میں، تو انشاءاللہ آپ کا اسکول ضرور کامیاب ہوگا. مولا تعالیٰ ان کے اس اسکول کو کامیابی عطا فرمائے، انہیں کامیابی عطا فرمائے. ہم سب کی نیک دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہم سب کی حمایتیں ان کے ساتھ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ہتھیار ہے اس دور کا وہ دعا ہے. ہماری دعا ان کے ساتھ ہے. مولا تعالیٰ ان کے اسکول کو کامیابی عطا فرمائے. مولا تعالیٰ یا فتاح یا فتاح یا فتاح اپنے اسم اعظم کے صدقے تو پھر مولا تعالیٰ ان کے اسکول کو کامیابی عطا فرمائے، انہیں کامیابی عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا، تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ، تم پہ شافع روز جزا، تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا، تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا، تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا، تم پہ کروں. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود. سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرود دجا، تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ، تم پہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرود دجا، تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ، تم پہ. الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.